الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سورہ حاقہ کی یہ چند آیتیں ہیں. سورہ حاقہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں الحاقہ کہا ہے، جس کے معنی یہ ہیں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے کہ ثابت ہونے والی، آنے والی. الحاقہ ثابت ہونے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، پھر اس کی ہولناکی جو ہے ہم تمام لوگوں کے سامنے ہوگا. ملحاقہ، اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے کہ قیامت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. یہ سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں جب رب العالمین سوال کرتا ہے تو گویا کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی کیا ہولناکی ہے اس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے. استفہام یعنی سوالیہ جملہ جب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مرتبے کو بتلانا چاہتا ہے، اس کی عظمت کو بتلانا چاہتا ہے. تو کہا ملحاقہ، یہ قیامت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، کس طریقے سے واقع ہوگی، لوگ کس طریقے سے برپا ہوں گے، کس طریقے سے پریشان ہوں گے. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں کہی. پھر آگے کی آیتیں میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں ما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ حاقہ کیا ہے، قیامت کیا ہے، کس چیز سے قائم ہوگی. یعنی کہ ایک انسان کو اس کی ہولناکی معلوم نہیں ہے. کتنی خطرناک قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ رب العالمین اسی کو بتلانا چاہتا ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ایک انسان قیامت کے لیے تیار رہے. قیامت میں جو چیزیں پیش ہونے والی ہیں اس کے لیے آدمی تیار رہے. کہا وما ادراک ما الحاقہ، تم کو کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ چیز کیا ہے، وہ قیامت کیا ہے. کذب الثمود وعاد بالقارعہ. اب دو گروہ کے بارے میں، دو قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قوم ثمود اور قوم عاد، ان دو قوموں نے قیامت کو جھٹلایا. ان دو قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بنایا اور قیامت کی ہولناکی کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو جھٹلایا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. تو قوم ثمود نے جب قیامت کی ہولناکی کو، اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ بالطاغیہ، تیز آواز کے ذریعے سے قوم ثمود کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا. قوم ثمود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی، اس قوم میں جو لوگ رہتے تھے بہت ہی طاقتور، بہت ہی توانا، جسم کی ہائٹ بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبے ہوتے تھے اور بہت زیادہ طاقتور ہوتے تھے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے. پہاڑوں میں جہاں پر آدمی چڑھنے کے لیے، جانے کے لیے پریشان رہتا ہے، نہیں جا پاتا، مشکل ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، اتنے طاقتور تھے، اللہ رب العالمین ان کو اتنا طاقت دے رکھا تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں پر اپنا گھر بناتے تھے، آشیانہ بناتے تھے. تو یہ قوم اتنی تھی. اور اسی طریقے سے اس قوم کے اندر جو نبی بھیجے گئے ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام. قرآن مجید کے اندر آتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میری باتوں کو مانو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العالمین کو ایک مانو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ کوئی معجزہ دکھلاؤ، تمہاری بات ہم کیوں مانیں، تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تمہاری باتیں اگر سچی ہیں تو کوئی معجزہ دکھلاؤ تب ہم تم پر ایمان لے کر آئیں گے. کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین کوئی معجزہ دکھلا تاکہ میری قوم جو ہے مجھ پر ایمان لائے اور تیری عبادت کرے.
ایک پہاڑ تھا، ان کی قوم والوں نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم ایک اونٹنی کو لے کر آؤ، اور وہ اونٹنی کیسی ہو؟ حمل سے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور وہ اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے آئی اور حمل سے تھی، اور اسی وقت اپنے جیسے ایک بچہ بھی جنا ہو۔ یہ معجزہ تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ، کچھ لوگوں نے تو ان پر ایمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور کچھ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کو پریشان نہیں کرنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کے قریب مت جانا۔ لیکن یہ قوم اتنی بدبخت تھی، اس اونٹنی کے پونچھ کو کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا، جس کے بنا پر جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے معجزہ کا مذاق بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا، اور ایک چیخ کی آواز آئی، آواز اتنی تیز تھی، ساری کی ساری قومیں جو تھی، یہ قوم جو تھی، جتنے لوگ تھے سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، سمود کے نام سے یہ قوم جانی جاتی۔ یہ قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ بار بار کیا گیا کہ اونٹنی کو اللہ رب العالمین نے نمودار کیا، اور وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلوں والوں کے لیے کافی ہوتا تھا، سارے لوگ مل کر کے اس کو پیتے تھے۔ لیکن انہوں نے بغاوت کی اور جو ہے اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے غضب میں لیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ پچھلے کی قومیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بتلاتا ہے، ان کے احوال کو بتاتا ہے، ان کی برائیوں کو بتلاتا ہے، تاکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ اگر ان کے اندر اس طرح کی کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو اپنی بیماری کو صحیح کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس لیے بار بار قوم سمود کا تذکرہ کر رہا، قوم عاد کا تذکرہ کر رہا، قوم لوط کا تذکرہ کر رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہا، تاکہ لوگ ایمان لائیں، ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے ہم اور آپ کے اندر اگر وہ خامیاں ہیں، اگر کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے نافرمانی اگر ہم کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ کا غضب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچا، ہر طرح کی برائی سے بچا، ہر طرح کی خطا سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔